میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے، تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر۔ میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری، تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے، میری قوم سیکھے۔ قوم، ایک انسان، ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ وہ جو ہم نے حماقت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو، کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں، وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی، جب وہاں فیصلے کیے گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے، لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے، 150 ارب ڈالر اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی، انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ۔ تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے۔ ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا، اس نے کہا کہ وی نیو مشرف واز ونربل سو وی کیپٹ پشنگ ہم۔ وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے۔ اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا۔ کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا۔ اور یہاں رکی نہیں بات، قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا۔ القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے، اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں، ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں۔ چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں۔ اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے، ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا۔ میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا۔ یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے۔ وہ جو پیریڈ تھا، اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے۔ اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟
وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے